الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله نويت سنة الاعتكاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا سورہ یونس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اتنی شانہ والا ہوں کہ پھر تم سب نے میری بارگاہ میں ہی لوٹ کے آنا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پتہ کیا فرمایا؟ اس کی تاکید فرمائی ہے، فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ یہ کس لیے فرمایا؟ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا۔ اب کیوں بنائے گا؟ اس کا جواب لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلہ دے۔ ایمان والوں سے فرمایا تو بے انصافی نہیں ہوگی، بے انصافی نہیں ہو، اور کافروں کے لیے ترازو ہی نہیں لایا جائے گا۔ وہ کہے گا چلو جنت میں، ہاں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں حکمت ہے، اللہ نے دوبارہ پڑھانا، اور حکمت کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں پہلی کو کر رہا۔ میں نے کہا چلو ہم ایک اور طرح بناتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ لے آتے ہیں، سبحان اللہ، بچوں کی جی سبحان اللہ، تو وہ لے نہیں رہا۔ چلیں جی، والذین کفروا، اور کافروں کے لیے لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب، بدلہ ان کے کفر کا۔ بھئی یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس کا بدلہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز خریدو گے تو کتنے میں ملے گی، یہ چیز خریدو گے تو کتنے میں ملے گی، سبحان اللہ۔ تو یہ جب اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس راستے پر آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اس راستے پر آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے اللہ رب العزت نے انسانوں پر ساری حجتیں پوری کر دی، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، جو بندہ کافر ہے وہ دلائل کے ساتھ کفر پر قائم ہے، اور اس کو پتہ ہے میں نے جہنم میں جاؤں گا، اس کی چوائس ہے، اس کے لیڈر کی چوائس ہے فرعون کی، اس کے لیڈر کی چوائس ہے شیطان کی، کیا ہے؟ جہنم۔ کیا ہے بھئی؟ اپنی اپنی چوائس ہے، اور ایمان والوں کی چوائس ہے اللہ اور اللہ کا رسول کا، سبحان اللہ۔ یہ ساری سن لیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اللہ اور اللہ کے رسول پاک راضی ہو گیا تو سن لے دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ بس فوکس اس پہ کرو، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نا اس پہ فوکس کرو۔
یہ فوکس میں نے نہیں کروایا، یہ خود اللہ نے کروایا. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. اگر واقعی ان کے اندر ایمان ہے تو سن لو، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ، سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. سبحان اللہ. ان کو اب پتہ چل پورے قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہے، یہ سمجھ لے، پورے قرآن پاک میں ایک ہی آیت کریمہ ہے جس میں بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو راضی کر لو. سبحان اللہ. کیوں کہ ساری مخلوقات میں جتنے تمہارے رشتے دار ہیں، جتنے دوست ہیں، سب سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو حق پہنچتا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. سبحان اللہ. وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک. تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو بیلی تو سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی. سجنا باد محمد بخشا سنجی پئی ہے بھئی. سمجھ آ گئی؟ جب اللہ راضی نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ دنیا بڑی راضی ہو، دنیا بڑی رات. ہاں. بچوں کو میں سکھاتا ہوں کہ ان کو ایک آلہ دیا ہے کہ آپ کے ماں باپ راضی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ راضی ہے. سبحان اللہ. اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی راضی کریں، جن کے وصال کر گئے ان کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ مضمون لمبا ہو رہا ہے، میں اس کو یہاں مکمل کر کے نیکسٹ کریمہ شروع